اللہ 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 اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ناممکن کو ممکن کیسے بنانا، ایک بار اللہ رسول کا بن جا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی کا، حضرت داتا گنج بخش۔ بولو حضرت داتا گنج بخش، ان کے بارے میں بہت لکھا ہے، لکھنے والوں نے بہت لکھا، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ وہ اپنا واقعہ نہیں بیان کر رہے، وہ ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور جس اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ تابعی ہے۔ بولو کون ہے؟ تابعی۔ تابعی یعنی 1000 سال پہلے کا واقعہ، 1000 سال پہلے کا واقعہ وہ تابعی ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ہوئی، جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ہوئی ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ایک تابعی کا واقعہ بیان کرتے کہ وہ تابعی ایسا کرتے تھے کہ وہ ایک دریا کنارے جاتے تھے۔ بولے ایک دریا کنارے جاتے تھے، وہاں ایک طرف دریا ہوتا تھا، ایک طرف پورا جنگل جیسا ہوتا تھا۔ بس وہ تابعی کیا کرتے تھے، اپنے بکرے بکریوں کو لے کے وہاں چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد میں وہیں پر اپنا بکرے بکریوں کو چرانا، اور وہیں پر پانی سے وضو کرنا، اپنا فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا۔ اچھا 3 نمازیں وہ وہاں پڑھتے تھے، پھر مغرب اور عشاء کے وقت میں وہ لوگوں سے ملنے کا کام کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ تو فجر ظہر عصر وہاں دریا کنارے، اور باقی پبلک کے درمیان میں، جنتا کے بیچ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر کون سی نماز پڑھتے تھے؟ مغرب اور عشاء۔ تو فجر سے عصر وہ کسی کو ملتے نہیں، لیکن اپنے فجر پڑھے، ظہر عصر، اس کے بعد پھر لوگوں کے ملنے ملانے کا وقت مغرب اور عشاء۔ حضرت داتا گنج بخش کہتے کہ کوئی ایک شخص تھا، اس نے کہا نہیں مجھے تو ملنا ہے ان کو، سب نے کہا ملنے کا تو مغرب عشاء میں ملنے کا، مغرب میں ملنے کا، یا کہا نا میرے کو سفر کرنے جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، میں تو ملنے۔ سب نے کہا وہ ناراض ہو جائیں گے، کہا ناراض ہو جائیں گے تو پھر معافی مانگوں گا تو راضی ہو جائیں گے، بھئی کوئی ناراض ہو گیا تو ہو گیا، معافی مانگو تو کیا ہوگا، راضی ہو جائے گا۔ یہ پہنچ گئے، اب یہ پہنچ گئے ظہر اور عصر کے بیچ کے وقت میں پہنچ گئے تو حضرت داتا گنج بخش کہتے کہ وہ آدمی تو وہاں پہنچ گئے، تو پہلے تو وہ تابعی جو تابعی تھے نا وہ ناراض ہوئے، ملاقات کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقات کا وقت نہیں، یہ ہمارے کاروبار کا وقت ہے، جانوروں کے چرانے کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے۔ تو اس نے کہا آپ ناراض ہوں گے تو میں معافی مانگ کے آپ کو راضی کروں گا، لیکن میں تو آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ چلو ملنے آ ہی گئے تو وہ تابعی اللہ کے ولی تھے، کچھ اللہ کی باتیں، کچھ رسول کی باتیں، لیکن وہ جو ملنے آئے تھے نا مسافر، وہ کہتے میں دیکھا یہ تو بکریوں کو چرا ہی نہیں رہے، بکریاں بہت زیادہ ہے، بکرے بکریاں چرا کون رہا ہے معلوم؟ ایک بھیڑیا کھڑا ہے، بھیڑیا جس کو انگریزی میں وولف کہتے ہیں، وولف بھیڑیا۔ تو یہ حیران ہو گئے، کہا آپ کے بکرے بکریوں کو کون چرا رہا ہے؟ کہا وہ بھیڑیا ہے نا، دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہے، وہ چرا رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ جو مسافر آئے تھے وہ کہنے لگے ارے بھیڑیا تو بکریوں کو مار ڈالتا ہے، اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، بھیڑیا تو بکریوں کو جان لے لیتا ہے، یہ تمہارا بھیڑیا کیسا ہے جو بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کہا کہ وہ بھیڑیے نے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، آپس میں دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ تو اور بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑیا نے ہاتھ ملایا اور اتنی زیادہ بکریوں کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ کہا اصل میں نے میرے اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، میں نے بولو میرے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب میں نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی تو اللہ نے کہا روز نیا بھیڑیا آئے گا اور روز ایک نیا بھیڑیا تیرے بکریوں کے ساتھ صلح کرتا چلا جائے گا۔ خیر وہ مسافر تو بہت خوش ہو گئے، لیکن وہ مسافر کو لگی تھی بھوک، تو سوچا اب یہ کھانا کھائیں گے، یہ تابعی کھانا کھائیں گے تو میرے کو بھی کھلائیں گے، میرے کو بھی پلائیں گے، لیکن وہ اللہ کا ولی تو نہ کھانے کو تیار نہ پینے کو تیار، اور اس کے پیٹ میں چوہے دوڑے کہ بھائی یہ تو کھانے کو بھی تیار نہیں، پینے کو بھی تیار نہیں۔ تو دھیرے سے کہا آپ کے پاس کچھ کھانا پینا ہے؟ ارے پہلے بولو نا کھانا پینا ہے آپ کو۔ یوں پیالہ لیا، ایک لکڑے کا پیالہ لیا اور ایک پتھر کے اوپر یوں ہاتھ مارا تو پتھر کے اندر سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، بولو سبحان۔ جب پیالہ بھر گیا دودھ کا، پی لو، انہوں نے پی لیا۔
پھر کہا کہ پیٹ بھر گیا؟ کہا ارے تھوڑا پیٹ کھا لیے. تو کہا رکو. ایک دوسرے پتھر پہ یوں ہاتھ مارا, وہی پیالہ رکھا, شہد سے بھر گیا. کس سے بھر گیا؟ کہا شہد تو بہت ہیوی غذا ہے, اس میں غذا بھی ہے پانی بھی ہے, لو یہ بھی پی لو. انہوں نے پی لیا. پیٹ بھر گیا؟ کہا پیٹ بھر گیا. لیکن کہا سمجھ میں نہیں آیا, آج تک دودھ جو ہے وہ جانور دیتے ہیں, بھائی گائے ہیں, بھینس ہے, جانور دودھ دیتے ہیں, یہ پتھر نے کب سے دودھ دینا شروع کیا؟ اور شہد جو آتا ہے وہ شہد کی مکھیوں سے آتا ہے, یہ پتھر سے کیسا آیا؟ تو وہ تابعی جو اللہ کے ولی تھے نا, مسکرا کر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے کہا تھا ہم کو پانی چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی کہاں ماری تھی؟ پتھر پر. پتھر سے کیا نکلا تھا؟ پانی نکلا. اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. وہ تابعی اللہ کے ولی نے کہا حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم نے پانی مانگا, حضرت موسیٰ نے لکڑی کو, عصا کو پتھر پہ مارا, 12 چشمے نکل گئے. تو کوئی مصطفیٰ کا غلام اپنا ہاتھ مارے پتھر پر تو کیا دودھ اور شہد نہیں نکل سکتا؟ وہاں 12 چشمے نکل گئے. میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں, اگر ایک پیالہ پانی کا نکل گیا, ایک پیالہ دودھ کا نکل گیا, ایک پیالہ شہد کا نکل گیا, تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ پھر فرمایا کوئی بھی بندہ امتی اپنے اللہ اور اپنے نبی سے صلح کر لے, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ملک یوم الدین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ملک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم.